اللہ کی قسم ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا نا وہ تمہارے دیوبندیوں کا نہیں ہے. ابھی مجھ سے مثال سنو. اب میں کیوں نہیں مساجد مدارس میں جو عقائد پڑھائے جاتے ہیں میں اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے جس طرح اس کے لیے لائق ہے. یہ ابو حنیفہ کہتا ہے. وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ یہ بات نہ کہی جائے کہ اس کی ید سے مراد اس کی قدرت ہے. لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ کہ اس میں جو ہے نا اللہ رب العالمین کی صفت باطل ہو جاتی ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ اور وہ تو معتزلہ اور قدریہ کا قول ہے. پورے دیوبندیوں نے معتزلہ اور قدریہ کو اپنایا ہوا ہے, جہمیہ کو اپنایا ہوا ہے, ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا ہے. آپ کو ابھی میری بات سنیے. دلائل آپ نے کوئی عبارت نہیں پڑھی, کوئی حدیث آپ نے نہیں پڑھی, کوئی حدیث انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, کوئی آیت پڑھی یا نہیں پڑھی. میری بات سنیے. ابھی دلائل قریش میں المحند علی المفند اتنی کتاب ہے, بلکہ یہ تو موٹی ہے, اتنی کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری کی. کس کی؟ زکریا صاحب کی استاد کی, سہارنپور مظاہر العلوم کے مدرسے کی شیخ الحدیث کی, صاحب بذل المجہود کی کتاب ہے المحند علی المفند. اردو میں نام ہے عقائد علماء دیوبند. احمد رضا خان بریلوی بھی مکے میں تھا, وہ بھی تھا. احمد رضا خان بریلوی نے حسام الحرمین کے نام پر ان پر رد کر دیا اور پھر ترکیوں نے ان سے کچھ سوالات کیے. بات لمبی ہے. انہوں نے جو 24 سوالات اس کے جوابات دینے شروع کیے نا, کہتے ہیں لِيُعْلَمْ أَوَّلًا قَبْلَ أَن نَشْرَعَ فِي الْجَوَابِ اس سے پہلے کہ میں جواب دینا شروع کروں جان لو کہ ہم اور ہماری پوری جماعت دیوبند, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی, ہم سب عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں. وہ اور ہم اعمال میں, فروع میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. عقیدہ اہم ہے یا اعمال اہم ہے؟ بتاؤ وقار. اچھا, تو ابو حنیفہ کے عقیدے کو چھوڑ کر ان کے اعمال پر کیا کرو گے؟ یہ تمہاری دیوبند کی بات ہے. احتیاط نہیں, یعنی ابو حنیفہ کے عقیدے کو چھوڑنا احتیاط ہے؟ کیوں؟ ابو حنیفہ اللہ کو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کہاں؟ نہیں, ابھی تک تو اللہ رب العالمین کے بندے, آپ نے فقہا مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ فقہا سے لوگوں کو کاٹ رہے. میں نے کہا کہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو اگر میں نے کہا, میری بات سنیے, میں نے کہا اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ میں نے کہا کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی نہیں. آپ لوگ خطا پر ہے, اتنی بات کہوں گا. لیکن میں نے اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ سیدھے لوگوں کو لگا دیا کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم کونے میں کیا کر رہے تھے؟ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا کون سی نماز فرض تھی؟ وہ جو کونے میں تم اکیلے پڑھ رہے تھے یا جو میں پڑھا رہا تھا؟ اور یہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ کونے میں پڑھو, کوئی بات نہیں ہے. میری بات سنیے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں فقہا تو فقہا کے عقائد کو چھوڑنا کون سی جو ہے نا عقل مندی ہے؟ یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہیں اللہ نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ متصل عالم نہ منفصل عالم. اللہ رب العالمین کے ابو حنیفہ اللہ کی شان کو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کو عرش پر مانو تو اللہ رب العالمین کے شان سے بات کمی ہوگی؟ نہیں. میری بات سنیے وقار صاحب, آپ میری بات کو توجہ نہیں دیتے. اللہ رب العالمین کے شان کو وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں. اللہ خالق ہم مخلوق, اللہ رازق ہم مرزوق, اللہ مالک ہم مملوک. اللہ ایسے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں, لیکن تیرے دیوبندی نہیں مانتے. آپ مانتے ہو دیوبندی؟